سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی محمد مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً عشق رسول دل کا نور اور روح کی غذا ہے۔ عشق رسول ایمان کی جان ہے۔ عشق رسول ایمان کے لیے ضروری ہے، اور جو محبت رسول نہ رکھے وہ فاسق و گمراہ اور بد دین ہے۔ اس دنیا میں بعض شخصیات ایسی ہوئی ہیں کہ جو عشق نبی کی تعریف سے، عشق نبی کی علامات سے مشہور ہوئیں، اور عشق نبی ان کی حیات کا عرفان اور محبت رسول ان کی شخصیت کی پہچان تھی، اور جنہوں نے ساری زندگی احیاء عشق رسول، لوگوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو فروزہ کرنے، ایمان کی تازگی دینے، حلاوت اور میٹھاس پیدا کرنے، فسق و فجور کو ختم کرنے اور نور عشق رسول سے عالم کو جگمگانے میں اپنی زندگی کو صرف کیا، انہی ہستیوں میں یقیناً ہمارے آقا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ بھی ہیں، کہ جن کی پوری زندگی یعنی سر تاپا عشق رسول کا نمونہ ہے۔ آپ کے اندر عشق رسول کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تعظیم نبی، عشق نبی، محبت نبی، الفت صحابہ، محبت اہل بیت اور خشیت الہی کے وہ گوہر تھے کہ آپ کی اس تابانی یعنی عشق رسول کی تابانی سے ایک عالم روشن ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ نور پھیلتا رہے گا۔ تو آج ہم بات کریں گے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے تصور عشق رسول کے حوالے سے، کہ آپ کا تصور عشق رسول کیسا تھا۔ ہمارے ساتھ آج کے اس موضوع میں گفتگو کے لیے مبلغ دعوت اسلامی غلام محی الدین عطاری مدنی تشریف فرما ہے، اور نعت کے اشعار اور یوں سمجھے عشق رسول کو مزید گرمانے کے لیے ہمارے ساتھ محمد شاہ زیب عطاری تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ آپ کی کالز ہوں گی، مبلغ کی گفتگو ہوگی، نعت کے اشعار ہوں گے، اور یوں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ہوگی، اور امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے عشق کے تصور پر بات کی جائے گی۔ یہ بھی کتنی خوبصورت بات ہے، غور کیجیے کہ ہم کسی شخصیت کے تصور عشق رسول پر بات کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ انہوں نے عشق رسول میں ایسا کارہائے نمایاں کیا ہے کہ آج ان کا بیان کردہ انداز عشق رسول، ان کا تصور عشق رسول، ان کا تخیل، یہ سب بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ لوگوں نے اس پر باقاعدہ ریسرچ کی ہے کہ امام احمد رضا خان کا تصور عشق رسول کیا تھا۔ تو انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے، ہم مبلغ دعوت اسلامی کی طرف بڑھیں گے، مگر میں چاہوں گا کہ چونکہ آج ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بات کریں، تو نعت خواہ اسلامی سے پہلے ہم ایک دو شعر، اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ اگر یہ ربائی آپ پڑھ دیں گے تو مزے کو مزہ آ جائے گا۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ،
ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. کیا کہتے ہیں غلام محی الدین بھائی؟ یہی تو اعلیٰ حضرت کا تصور عشق رسول ہے. آپ نے اس ربائی میں جو نا وہ اپنے تصور عشق رسول کو بیان کر دیا ہے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ ہے تصور، اور اسی تصور کے ذریعے بندہ جو ہے وہ منازل کو طے کرتا ہے. غلام محی الدین بھائی، ایک ہم نے اصطلاح سنی ہے، لفظ سنا ہے، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، پھر اس کے بعد فنا فی اللہ. آپ یہ بتائیں فنا فی الرسول کا مطلب کیا ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے علماء کا، صلحاء کا کیا کانسیپٹ تھا کہ اعلیٰ حضرت کیا فنا فی رسول تھے، اور تھے تو اس حوالے سے آپ کیسے اس کو بیان کریں گے اعلیٰ حضرت فنا فی رسول تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام اہل سنت، امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ صرف اپنے ہی نہیں بلکہ غیر بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ ایک زبردست عاشق رسول تھے. سبحان اللہ. یعنی ایک پائے کے عالم، 100 سے زائد علوم پر مہارت، واہ. اور ایسی مہارت کہ سب حیران ہو کر جو ہے نا پریشان ہو جائیں کہ واہ کیا بات اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. جدید علوم میں جس سمت آئیں سکے بٹھا دیے. یعنی ایک آپ کے علم کا ڈنکا 4 سو بج رہا ہے عالم کی حیثیت سے. اور کتنے علوم ہیں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یوں سمجھے قلم سے رواں ہوئے، اور آج تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق پر، آپ کی کتابوں پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. واہ واہ. یعنی علم کا آپ کا ایک یوں سمجھیں کہ سمندر تھا جو آپ کے سینے میں تھا. یعنی ایک زبردست عالم اور ایک زبردست فقیہ، ایک زبردست محدث، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک زبردست عاشق رسول. سبحان اللہ. یعنی عشق رسول تو امام اہل سنت کی پہچان ہے، اور آپ کے بارے میں علماء یہی فرماتے ہیں کہ بلا شبہ آپ فنا فی الرسول کے درجے پر فائز. اللہ اللہ. فنا فی الرسول کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں ایسا بندہ کھو جائے کہ اب وہ بس اپنے آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچے، واہ واہ. انہی کے بارے میں سوچے، اور اس کا تصور بھی وہیں جائے، بار بار ان کا خیال آئے، ان کی یاد آئے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اللہ. سرداہیں جو ہے نا وہ بھرے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں وہ غمگین رہے. تو اعلیٰ حضرت کے قریب رہنے والے یہی بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت غمگین رہا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آتی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ہو جاتے، کلام لکھتے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور ایسا کلام لکھا کہ آپ اس کلام کو سن کر کے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. اللہ اللہ. اس کے رسول میں ڈوب کر آپ نے جو کلام لکھے ہیں، وہ ہے نا ادائی کی بخشش. انہی کی بو مایا سمن ہے، سبحان اللہ، سبحان انہی اللہ. کا جلوہ چمن چمن ہے. انہی کی بو مائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو مائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. کیسا تصور ہے غلام محی الدین بھائی، کیسا تصور ہے؟ ہائے ہائے. یہی فنا فی الرسول کا درجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انسان گم ہو جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت، حضور کی الفت، اور بطور خاص شریعت پر عمل. سبحان اللہ. یہ ہے اصل فنا فی الرسول کا درجہ، واہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانا. اور پھر محبت کی علامت میں سے یہ بھی ہے نا کہ جو محب ہوتا ہے، محبت کرنے والا، وہ اگر اس کی محبت سچی ہوتی ہے تو محبت کی کئی علامتیں علماء نے بیان فرمائی. تو اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، واہ واہ. بار بار اس کا ذکر کرے گا، اس کی یاد آئے گی. جہاں وہ محبوب رہتا ہے اس کے در و دیوار کا ذکر ہوگا، اس گھر کا ذکر ہوگا، اس روزے کا ذکر ہوگا. جہاں وہ محبوب چلے ہیں، وہ پھرے ہیں، جہاں ان کے قدم لگے ہیں، ان مقدس مقامات کی زیارت کرنا، پھر ان کو بار بار یاد کرنا، ان کو اپنے لیے تبرک سمجھنا، وہاں جا کر دعائیں مانگنا، اس گلی جانے کی تمنا کرتے رہنا، پھر جو وہاں سے آئیں ان کا ادب کرنا. یہ اعلیٰ حضرت کا تو ایسا خاصہ تھا. علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی حاجی واپس لوٹتے اپنے وطن
تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے منتظر رہتے، اللہ، اور آپ جاتے اور جب حجاج کرام کا قافلہ آتا تو آپ فرماتے کیا سرکار میں حاضری ہوئی؟ سبحان یعنی اللہ، حج کرنے کے وقت مکہ پاک کے بعد روزہ رسول پر حاضر ہوئے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، تو اگر وہ کہتے کہ جی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری ہوئی تو وہ دست بوسی کرتے اعلیٰ حضرت کی، اس سے پہلے اعلیٰ حضرت ان کے قدموں کو چومتے۔ اللہ، اور باقی بعض علماء نے یہاں تک جو ان کے ساتھ والے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قریب رہنے والوں میں سے یہاں تک بیان فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کی جب محبت اور غالب آتی تو آپ اہل مدینہ یعنی مدینے کی زیارت کرنے والے زائرین مدینہ کے قدموں کو اپنے رومال سے صاف کرتے کہ یہ قدم میرے محبوب کے روزے پر گئے۔ کیا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، کیا دیکھوں دیکھو میری آنکھوں میں، بھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، وہ کہتے ہیں نا عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں جوش جنوں، عشق والے ہیں جو سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ دیکھیے ان اشعار کو سن کر بعض اوقات شیطان وسوسے میں ڈالتا کہ یار یہ کیا ہے، میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہی تو عشق رسول کی معراج ہے نا۔ بندہ فنا ہو گیا نا، اپنے آپ کو فنا کر دیا، اپنی ہستی کو مٹا دیا، کس کے لیے؟ ذات رسول کے لیے، منصوبات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اب مدینے کو نسبت کس سے ہے؟ نبی پاک کے شہر سے۔ اب پھول سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مدینے کے خار یعنی کانٹوں سے بھی محبت کرتا ہوں۔ کیوں؟ نسبت مدینے سے ہے۔ یہ ہے امام احمد رضا خان کا تصور عشق رسول۔ آپ نے یہ کہا کہ مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، تو آپ نے یہاں پہ اپنے آپ کو کیا کہا؟ اپنے آپ کو سگ کہا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہاں اپنے آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے کتے سے مشابہت دینا، یہ عشق رسول کی معراج ہے۔ یہ ہے تصور عشق رسول کہ بارگاہ ناز میں اپنی بڑائی کچھ نہیں ہوتی، سب کچھ ذات رسول ہے، تو سب کچھ حضور کے لیے قربان ہے۔ اس تصور عشق رسول کو اعلیٰ حضرت نے پیش کیا، اور یقین مانیے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جب بندہ اس کی لذت پاتا ہے نا، پھر اسے وہ مقام ملتا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا قرب پاتا ہے، پھر اس کو جلوے بھی دکھائے جاتے ہیں، اور وہ پھر وہ بہاریں ہوتی ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کو یہ ملا نا، اعلیٰ حضرت نے جب یہ عاجزی کی اور نبی پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، تو یہ ہے کہ بیداری کے عالم میں نبی پاک نے دیدار کروا دیا۔ تو یہ عشق کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں، تنقید نہ کریں۔ تنقید جو ہے انسان بعض اوقات عقل کے وسوسوں میں آ کر، شیطان کے وسوسے میں آ کر پر کرتا ہے، تو عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اچھا یہاں ایک بات غلام محی الدین بھائی ضرور کہنی چاہیے کہ عشق کی جب بات ہے تو جو چیز شریعت سے نہ ٹکرائے، یہی بھی اعلیٰ حضرت نے ہم کو سکھایا نا، جو چیز شریعت سے نہ ٹکرائے، عشق رسول میں وہ سب کچھ کر گزر جانا، یہ عشق رسول کی معراج ہے۔ اب شریعت جس
باؤنڈری میں ہمیں رہنے کی کہتی ہے، ہم اس باؤنڈری کے اندر رہ کر نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا اظہار کریں، یقیناً یہ عاشق کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو بات ہو رہی ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تصور عشق رسول پر۔ یہاں میں چاہوں گا کہ مزید آپ اس کو بیان کریں کہ اعلیٰ حضرت کا انداز عشق کیسا تھا، تصور کیسا تھا؟ یہ فنا فی الرسول کی جہاں تک بات ہوئی تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیسی عشق کی ایک دلیل ہے کہ آپ اتنے بڑے عالم، اگر ہمیں کوئی 4 لفظ آ جائے نا تو بندہ بعض اوقات اپنے والدین کو بھی کم تر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی بعض ایسے لوگ ہیں جو تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتے ہیں تو وہ اپنے والدین کو بھی کھاتے میں بھی نہیں لاتے کہ بھائی والد صاحب تو کسان ہیں، ان کو کیا پتہ، ان کو تو سگنیچر کرنا نہیں آتے۔ بعض ایسی اولاد ناخلف اولاد بھی ہوتی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا ڈنکا تو اس وقت بھی 400 بج رہا تھا، سبحان اللہ۔ اس وقت کوئی اتنے جدید آلات نہیں تھے، کوئی فون، کوئی موبائل، اس طرح کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اس وقت بھی اعلیٰ حضرت کے پاس سوالات آتے تھے کہیں افریقہ سے، کہیں دوسرے ممالک سے، اور آپ سے پوچھا جاتا تھا، آپ سے سوالات پوچھے جاتے تھے، شرعی رہنمائی لی جاتی تھی۔ یعنی اس وقت جس دور میں کوئی اتنا جدید سسٹم نہیں تھا، دور دراز سے اعلیٰ حضرت کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا جاتا تھا، شرعی سوال جو ہے آپ کے پاس آتے تھے۔ پھر جب آپ مکے مدینے گئے تو وہاں کے علماء نے آپ کا کیسا استقبال کیا، آپ کو اس صدی کا مجدد وہاں کے علماء نے کہا، سبحان اللہ، تسلیم کیا۔ لیکن آپ کے عشق رسول کا عالم دیکھیں، اور مدینے سے محبت، زائرین مدینہ سے محبت، میں یہ کہوں تو یہ بالکل درست ہے کہ آپ میں امام مالک نظر آتے ہیں۔ یعنی امام مالک جو عاشق مدینہ تھے، ساکن مدینہ تھے، تو آپ آنے والوں سے یہ پوچھتے جو حج کر کر آتے، عمرہ کر کر آتے، کہ سرکار علی وقار کی بارگاہ میں حاضری ہوئی؟ وہ کہتے جی بالکل ہوئی۔ تو اعلیٰ حضرت ان سے کیسا محبت بھرا انداز اختیار فرماتے، ان کے کبھی قدم چومتے، کبھی ہاتھ چومتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے، اور جس سے یہ پوچھتے کہ سرکار علی وقار کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، اور وہ کہہ دیتا نہیں، تو آپ اس کی طرف بالکل بھی التفات نہیں کرتے، بالکل بھی آپ التفات نہیں کرتے، کیونکہ یہ روایتوں کا مضمون ہے۔ اس طرح کی روایت موجود ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جس نے حج کیا یا عمرہ کیا اور میری زیارت کو نہ آیا تو اس نے مجھ سے جفا کی۔ جفا کا ایک مفہوم ہوتا ہے اس نے مجھ سے غداری کی، بے وفائی کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری یہ تو مطلوب ہے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی ہے۔ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ پھر اعلیٰ فرماتے نا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ پھر ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، حجر اسود بھی تمنا کر رہا ہے مدینے جانے کی، لیکن وہ تو ایک کعبۃ اللہ شریف کی ایک جگہ نصب ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، کالک جبی بھی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا نا کہ حتیم، اللہ پاک ہم سب کو حتیم کی زیارت نصیب فرمائے اور حتیم میں داخلہ بھی نصیب فرمائے۔ یعنی کعبۃ اللہ شریف کے سامنے جو باؤنڈری بنی ہوئی ہے وہ حتیم کہلاتا ہے۔ حتیم میں جو داخل ہو گیا وہ عین کعبے میں داخل ہو گیا، کہ حتیم کا حصہ یہ کعبۃ اللہ شریف کا حصہ ہے۔ حتیم کے بارے میں اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ہے عشق رسول، اور یہ ہے فنا فی الرسول کا درجہ۔ آپ فرماتے ہیں، آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم۔ اس کا شعر ایسا ہے نا جیسے کہ کوئی آغوش اپنی باہیں بچھائے ہوا ہے اور وہ جانے والے کو بلا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم، کن کے لیے؟ جو مدینے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں ہے دھن کدھر کی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ عشق رسول ہے، سبحان اللہ۔ تو کیا بات کریں امام احمد رضا خان کے عشق کی، انشاءاللہ مزید بھی ہم گفتگو کریں گے۔ کچھ کالز لے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ناظرین ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی، میرا نام ایاز اتاری ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز عشق سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا کہنے، لیکن پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ فنا فی الرسول کا مرتبہ کیسے ملتا ہے؟ اللہ اللہ، فنا فی رسول کا مرتبہ کسی فنا فی رسول کی نظر سے ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ بندہ دیکھیں، یہ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دے۔ بس بندہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، ادب میں، تعظیم میں کوتاہی نہ کرے،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرتا رہے، شریعت پر عمل کرتا رہے، سنتوں کا آئینہ دار بنتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے، مدینے کی محبت دل کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہو، تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کو نبی پاک کا قرب دلاتی ہے۔ اور جب نگاہ مصطفیٰ ہوگی، بندہ فنا فی رسول کے مرتبے پر فائد ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں کی صحبت ہے، عشق والوں کی صحبت ہے، محبت والوں کی صحبت ہے، یہ بندے کو عشق میں مرتبہ دیتی ہے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ وہ فنا فی الرسول تھے، ماشاءاللہ، ان کے اس اشعار کا مطلب کیا ہے؟ با خدا خدا کا یہی ہے در، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ اس شعر کتنا خوبصورت ہے، یہاں بھی تصور عشق رسول ہے نا۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ پاک عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے گویا کہ اس شعر میں اس حدیث پاک کے تصور کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا در وہ ہے کہ اللہ کی قسم، اللہ پاک کی جو تقسیم ہے، اللہ پاک کے جو فیصلے ہیں، اللہ قادر مطلق ہے، محتاج نہیں ہے، مگر یہاں سے تقسیم ہوتا، حضور کے در سے فیصلے یہاں سے ہوتے ہیں۔ جو یہاں نہیں ہے تو وہاں نہیں، یعنی جو در مصطفیٰ سے جدا ہو گیا اس کو وہ بارگاہ خدا بندی میں بھی مقبول نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا نبی پاک کا در گویا کہ در خدا ہے، جو در مصطفیٰ پر آ گیا وہ اللہ پاک کے در پر آ گیا اور وہ اللہ پاک کا قرب پا گیا، اور جو در مصطفیٰ سے دور ہوا چاہے وہ اللہ اللہ کرتا رہے وہ کبھی بھی خدا کو نہیں پا سکتا، قرب الہی نہیں پا سکتا۔ یہی شعر ہے، با خدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ ماشاءاللہ سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ مجھے اس شعر کا مطلب بتا دیں۔ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ برائے کرم اس کے شعر کے حوالے سے پوری تشریح کر کے بتائیں، اس میں اس کا مطلب کیا ہے؟ جی غلام محی الدین بھائی، کیا ہے یہ؟ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، تو یہ بھی اعلیٰ حضرت ہی کا خاصہ ہے اور آپ کے فنا فی رسول کے درجے کا اظہار ہے، گویا کہ سبحان اللہ۔ آپ کے عشق رسول کا اظہار ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ میرا سب کچھ آپ ہی ہیں یا رسول اللہ، ہم نے آپ ہی کو جانا ہے اور آپ ہی کو مانا ہے اور آپ ہی کے ذریعے ہم جنت میں جائیں گے۔ سبحان تو اللہ۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، جو آپ سے جدا ہیں، جو غیر ہیں، ان کی طرف ہم نے ان سے کوئی کام ہی نہیں رکھا۔ ہمارا کام آپ کی بارگاہ سے ہوتا ہے، ہماری مرادیں آپ کی بارگاہ سے، آپ کے وسیلے سے پوری ہوتی ہیں۔ شفاعت بھی ہوگی تو یہیں سے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ جو وہ ہے نا با خدا خدا کا یہ حدیث شفاعت کی طرف اشارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ابھی شعر جو کالر اسلام بھائی نے پوچھا کہ با خدا خدا کا یہی ہے در، مراد یہ کہ یہاں سے اگر شفاعت اور حضور علیہ السلام کی طرف سے سفارش ہو گئی تو اللہ تعالیٰ بھی بخشے گا، اور اگر یہاں سے سفارش نہیں ہوئی، رسول اللہ کو راضی نہیں کر سکا اور حضور نے سفارش نہیں کی، شفاعت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شفاعت کا صحرا عطا فرمایا، شفاعت کبریٰ، جس سے سب حصہ پائیں گے، اور مومنین کے لیے ایک عالی شان شفاعت ہوگی، جو عاشقان رسول ہوں گے اور ایمان والے ہوں گے۔ تو انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، غیر سے مراد دشمنان اسلام، دشمنان رسول و خدا، ان سے ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے، ان کا تو ہم نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ بس ہمارا سب کچھ ہمارے آقا ہیں، ان کے صحابہ ہیں، اولیاء کرام ہیں، جو رسول اللہ کا فیض یافتہ ہیں، حضور کا فیض پاتے ہیں۔ جب یہ ہو جائے گا، بندہ اپنی زندگی ایسی کر لے گا کہ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ہوگا اور حضور کی سنتوں کا پیکر ہوگا، سب کچھ اپنا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنا مقصود ہوگا۔ تو جب یہ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جب آخری وقت آئے گا اس بندہ مومن کا، اس عاشق رسول کا، تو یہ اللہ کی تعریف و توصیف کرتا ہوا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، یعنی اللہ کی حمد کرتے کرتے بندہ دنیا سے چلا جائے گا۔ لیکن یہ اسی کے ساتھ ہوگا جس نے اپنا یہ عقیدہ
اور یہ تصور بنا لیا ہوگا کہ انہیں جانا انہیں مانا، یعنی رسول اللہ ہمارے سب کچھ ہیں، ہمارا ایمان بھی ان کے صدقے ملتا ہے، ہمیں ماں باپ بھی ان کے صدقے میں ملے، رمضان بھی پوری دنیا ان کے صدقے میں بنی ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ایک جگہ پر اعلیٰ حضرت، یہ حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الدنیا، لولاک لما خلقت الجنت والنار، کہ اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب اگر ہم تجھے پیدا نہ کرتے تو نہ ہم نہ آسمان بناتے، نہ دنیا بناتے، نہ جنت بناتے، نہ دوزخ بناتے، یہاں تک کہ اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے لولاک لما اظہرت ربوبیتہ، کہ اگر محبوب تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ تو حضور کے دم سے سب کچھ ہے، حضور ہیں تو سب کچھ ہے۔ آج یہ جو دنیا آباد ہے، اسلام لہلہا رہا ہے، اور ساری دنیا میں اسلام، دنیا کے چپے چپے میں موجود ہے مسلمان۔ آج یہ قوم آباد ہے تو اس وجہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، حضور زندہ و جاوید ہیں، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے نا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، کعبہ بھی ہے تو کس کے صدقے میں؟ یہ مینا اور یہ کعبے کا طواف اور یہ مقدس مقامات، اعلیٰ فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ کیا بات ہے! اور وہی انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں کو سب کچھ مانا، اور کسی کو مانا تو ان کی وجہ سے مانا، کسی سے پیار کیا تو ان کی وجہ سے کیا، کسی کے پاس گئے تو ان کی وجہ سے گئے، کسی سے جدا ہوئے تو ان کی وجہ سے جدا ہوئے، کیونکہ وہ ان سے جدا ہو گیا، تو جو ان سے جدا ہوا ہم ان سے جدا ہو گئے۔ اسی کو تصور عشق احمد رضا کہتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا سبحان اللہ۔ کچھ کالز بھی تھی، کالز لے لیتے ہیں، اس کے بعد مزید موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، بڑا ہی مبارک موضوع ہے۔ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی شرط اول ہے، ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں عشق رسول کے جام پلائے ہیں، اور الحمدللہ سرکار اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کے توسط سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی ہمیں جو عشق رسول کے جام پلاتے ہیں مدینہ مدینہ، واقعی میں امیر اہل سنت وہ عظیم ہستی ہے کہ جنہوں نے ہمیں اعلیٰ حضرت کی پہچان دی اور اعلیٰ حضرت کا عشق رسول ہمیں بتایا، اور مزید ہمارے عشق رسول میں اضافہ فرمایا۔ یہ کلام کا جو شعر ہے اس کا معنی بھی بتا دے اور یہ کلام بھی سنا دے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے گو سکے بٹا دیجئے گے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دی، ملک سخن مطلب یہ شعر و ادب، اشعار گوئی وغیرہ، یہ جو ایک پورا ایک فن ہے، پتہ ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، یعنی آپ تو اس فن کے بادشاہ ہیں اور یہ حق ہے کہ آپ اس کے بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہوں سکے بٹھا دیے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے کہ اس فن میں گویا کہ وہ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس فن میں آپ جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جس بھی فن میں جس سمت چلے گئے ہیں اعلیٰ حضرت نے
سکے بٹھائے ہیں اور الحمدللہ عز و جل باطل کے پرخچے اڑائے ہیں۔ ایک اور کال۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے۔ لیکن بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ عشق رسول امام احمد رضا خان کا کس انداز میں ہوتا تھا، اس بارے میں رہنمائی فرمائے تاکہ ہم بھی اسی انداز میں عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور مزید محبت کو بڑھا سکے، اس بارے میں کوئی رہنمائی فرمائے۔ ابھی جو ہم تصور پر بات کر رہے ہیں عشق رسول کی، یہ ساری گفتگو آپ کے سوال کا جواب بھی ہے، مگر ایک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارت سے جو ہے میں اقتباس یعنی ایک ٹکڑا پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے اندازہ ہو کہ اعلیٰ حضرت کا عشق کیسا تھا۔ فتاوی رضویہ جلد 30 صفحہ نمبر 716 716 سے لے کر 717 تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ پھر محبوب بھی کیسا، جان ایمان کان احسان، جس کے جمال جہاں آرا کا نظیر کہیں نہ ملے گا، اور خامائے قدرت یعنی قلم قدرت نے اس کی تصویر بنا کر ہاتھ کھینچ لیا کہ پھر کبھی ایسا نہ لکھے گا۔ کیسا محبوب جسے اس کے مالک نے تمام جہان کے لیے رحمت بھیجا، کیسا محبوب جس نے اپنے تن پر ایک عالم کا بار اٹھا لیا، کیسا محبوب جس نے تمہارے غم میں دن کا کھانا رات کا سونا ترک کر دیا، تم رات دن اس کی نافرمانیوں میں منہمک اور لہو و لعب میں مشغول ہو، اور وہ تمہاری بخشش کے لیے شب و روز گریا و ملول یعنی رو رہے ہیں۔ شب کے اللہ پاک نے آسائش کے لیے بنائی، اپنی تسکین بخش پردے چھوڑے ہوئے موقوف ہے، صبح قریب ہے، ٹھنڈی نسیموں یعنی ہواؤں کا پنکھا ہو رہا ہے، ہر ایک کا جی اس وقت آرام کی طرف جھکتا ہے، بادشاہ اپنے گرم بستروں نرم تکیوں میں مست خواب ناز ہے، اور جو محتاج بے نوا ہے اس کے بھی پاؤں 2 گز کی کملی میں دراز، ایسے سہانے وقت ٹھنڈے زمانے میں وہ معصوم بے گناہ پاک داماں عصمت پناہ اپنی راحت و آسائش کو چھوڑ کر خواب و آرام سے منہ موڑ کر جبین نیاز آستانہ عزت یعنی بارگاہ الہی میں رکھے ہے کہ الہی میری امت سیاہ کار ہے، درگزر فرما اور ان کے تمام جسموں کو آتش دوزخ سے بچا۔ ایسے غمخوار پیارے کے نام پر جان نثار کرنا، مدح و ستائش تعریف کرنا، نشر فضائل سے اپنی آنکھوں کو روشنی اور دل کو ٹھنڈک دینا واجب ہے۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت کا تصور تو دیکھیں کس طرح سمجھایا، ہمارے دل پر چوٹ کی ہے کہ نبی پاک ہمارے لیے روئیں، تو کیا ہم زندگی میں حضور کی تعریف نہ کریں، نبی پاک کی نعت نہ پڑھیں، نبی پاک پہ درود و سلام نہ پڑھیں، نبی پاک کی شریعت پر عمل نہ کریں؟ ہم پر احسان ہے حضور کا، ہم اس احسان کو چکا نہیں سکتے، بس اتنا ہے کہ اپنے نبی کے غلام ہونے کا ثبوت دیں اور نبی پاک سے عشق کا یوں اظہار کریں کہ ہر وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے رہیں، نبی پاک کی تعریف بیان کرتے رہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا عشق کا انداز ہے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی سبحان اللہ۔ اچھا غلام محی الدین بھائی، جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے بارے میں کوئی اگر ادنا سی تھوڑی سی بھی کوئی بری بات کہے نا تو دل پہ لگتی ہے۔ بالکل، بندہ ایسے آدمی سے دور رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کرو۔ پھر یہ محبوب بھی کیسے، ان کے اندر تو عیب تو کوئی ہے ہی نہیں نا، یہ تو بالکل عیبوں سے پاک ہے نا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، تو یہ بالکل عیب سے پاک ہیں۔ تو ان کی شان میں گستاخی کرنے والا، بے ادبی کرنے والا کیسے عاشق کو پسند ہو سکتا ہے؟ میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں سیدی اعلیٰ حضرت کا اللہ پاک اور نبی پاک علیہ السلام کے بے ادب و نبی پاک کی شان میں بے ادبی کرنے والوں کے حوالے سے انداز محبت اور جوش ایمانی کیسا تھا؟ کس طرح اعلیٰ حضرت ان لوگوں کو دیکھا کرتے تھے اور کیسا آپ کا جذبہ ہوا کرتا تھا؟
سید امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حق کی علامت، حق کی نشانی ہے، اور اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت کریمہ ہے، یہ اللہ پاک کا طریقہ ہے کہ جب بھی باطل سر اٹھاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ حق کے ذریعے اس باطل کا قلع کما کرتا ہے، باطل کو ختم فرما دیتا ہے۔ تو اس دور میں بھی کئی باطل لوگوں نے اپنے سر اٹھائے اور غلط نظریات، غلط عقائد لوگوں کے ذہنوں میں داخل کرنے کی کوشش کی، بطور خاص اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے بارے میں گستاخانہ عبارتیں اور اس طرح کے عقیدے لوگوں کے اندر وہ داخل کرنے لگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت رکھنے والوں کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کوئی کمزور بات کرے یا کوئی کمزور بات لوگوں کے ذہنوں میں داخل کر سکے؟ تو اس دور میں اللہ پاک نے سیدی اعلیٰ حضرت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و تعظیم کی ڈھال بنایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق رسول کو بیان کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم و فنون کا ایک ملکہ دے کر ظاہر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو اس دور میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بطور خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کی یوں سمجھیں کہ کثرت ہونے لگی اور لوگ ان کی طرف تھوڑا مائل ہونے لگے، تو امام اہل سنت نے اپنا قلم اٹھایا اور سختی سے ان کا رد کیا، کیونکہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، اور جس سے انسان ٹوٹ کر محبت کرے اور سچی محبت کرے، اور ہمارے آقا تو رب کے محبوب ہیں، ان سے تو رب نے محبت کی، اور محبت کرنے کا حکم اللہ نے بھی فرمایا اور خود رسول پاک نے بھی فرمایا۔ کوئی اپنے والدین کے خلاف کوئی بات، کمزور بات نہیں سن سکتا، بلکہ خود اپنے خلاف نہیں سن سکتا۔ تو ہماری شان تو کچھ بھی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر تو ہماری عزت قربان ہے۔ تو امام اہل سنت تو فنا فی الرسول ہیں، فنا فی الرسول کے درجے پر فائز ہیں، تو آپ نے گستاخان رسول کا سختی سے رد کیا، اور ایسا رد کیا کہ ان کی نسل آج تک یاد کرتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایک موقع پر صاحب تفسیر خزائن العرفان نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرنے لگے کہ حضور والا آپ گستاخان رسول کے باطل عقائد کا بڑی سختی سے رد فرماتے ہیں، آپ ہی کا حصہ ہے، لیکن کچھ پڑھے لکھے افراد ہیں کہ جو اس کو پسند نہیں کرتے، آپ تھوڑا سا لہجہ نرم کر لیں تاکہ آپ کے جو دلائل ہوتے ہیں ان کو وہ پڑھ سکیں۔ آپ کی تھوڑی سختی دیکھ کر وہ شروع میں ہی جو ہے نا کتاب بند کر دیتے ہیں اور آپ کے دلائل سے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا نرم گوشہ رکھ لیں تو وہ یہ ہے کہ آپ کے دلائل کو پڑھ لیں گے، آپ کی کتاب کو پڑھ لیں گے۔ تو یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے یوں عرضی پیش کی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، لیکن اعلیٰ حضرت یہ عاشق کامل تھے، عاشق رسول تھے۔ آپ نے فرمایا مولانا، یہ آپ کے شاگرد بھی تھے، نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے خلیفہ بھی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ احمد رضا کے ہاتھ میں ابھی قلم ہے، اگر تلوار ہوتی تو پھر میں ان تمام گستاخوں کو سزا دیتا، اپنے ہاتھ سے سزا دیتا۔ اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی میرے محبوب کی بارگاہ میں گستاخی کرے، کوئی میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرے اور احمد رضا ان کے لیے نرم لہجہ اختیار کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے قلم کی طاقت دی ہے، میں اس قلم سے ان گستاخوں کا سختی سے رد اس لیے کرتا ہوں کہ وہ آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ گستاخی چھوڑ کر مجھ پر گالیاں دیں یا مجھ پر برا بھلا کہیں، مجھ پر اعتراض کریں، اتنی دیر میں میرے آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت رہے گی۔ کہ اب وہ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میں ان کا سختی سے رد کرتا ہوں، اب وہ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، مجھے برا بھلا کہنے کا جو وقت ہے اس وقت میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے تو دور رہتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ احمد رضا کا یہ عشق کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ کوئی میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرے اور میرا قلم نہ چلے اور میں ان کا سختی سے رد نہ کروں؟ بلکہ آپ فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، جو دشمنان اسلام ہیں ان سے ہم کیا مروت کر سکتے ہیں؟ ان سے کوئی مروت نہیں۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے رسول پاک سے التجا اور استعانت کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، کثرت کیجئے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، جو نہ بھولا غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا
کی اپنی عادت کیجیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ وہ حدیث پاک ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ السلام۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو، یعنی نبی پاک علیہ السلام، اس کے والد یعنی والدین، اس کی اولاد اور تمام جہان والوں سے سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث پاک کے تناظر میں ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہو بہو اس حدیث پاک کے ایک ایک لفظ پر آپ عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ ابھی تو فنا فی رسول وہ واقعہ ہے نا، وہ ایسے مصطفیٰ رضا خان ہزاروں ہو سینکڑوں ہو تو قربان، وہ کیا والا واقعہ ہے؟ ایک مجذوب بزرگ تھے اعلیٰ حضرت کے دور میں، تو وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے، اور چونکہ مجذوب یہ اولیاء کرام کی ایک قسم ہوتی ہے، یعنی وہ ان کو کچھ اپنا ہوش نہیں ہوتا لیکن وہ شریعت کی کبھی مخالفت نہیں کرتے۔ تو بہرحال ایک مجذوب بزرگ تھے، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے دارالافتاء میں، جہاں اعلیٰ حضرت فتویٰ وغیرہ دیا کرتے تھے، لکھتے تھے۔ تو آگر کہنے لگے کہ بڑے مولانا صاحب، اس وقت اعلیٰ حضرت کو بڑے مولانا صاحب کہا کرتے تھے، اس دور میں ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا معنی بھی تو بڑے ہی ہے، اعلیٰ حضرت کا معنی بھی بڑے حضرت۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت دنیا پر ہے، آسمانوں پر نظر نہیں آتی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آسمان و زمین دونوں پر ہے، سبحان اور اللہ، زمین کے چپے چپے، آسمان کے ذرے ذرے، اللہ، ہر جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ہے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، ہم نے تو زمین پر دیکھی ہے، آسمانوں پر ہمیں تو نظر نہیں آئی۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت شجر و حجر، خشک و تر، بحر و بر، اور آسمان و زمین کی ہر چیز پر حضور کی حکومت۔ تو جب انہوں نے یہ سنا تو وہ غصے میں تھوڑا سا باہر نکل گئے، باہر چلے گئے۔ تو اتنی دیر میں آپ کی والدہ ماجدہ، اعلیٰ حضرت کی والدہ ماجدہ نے آواز دی گھر سے، کیونکہ آپ کے گھر کے ساتھ ہی دارالافتاء تھا، تو گھر سے آواز دی کہ مصطفیٰ رضا خان، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے، وہ ابھی 6 سال کے تھے، آواز دی کہ وہ گر گئے اوپر سے اور جلدی سے آئیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے وہیں سے جواب دیا کہ آپ دیکھیں وہ گرے ضرور ہوں گے لیکن کوئی چوٹ نہیں آئی۔ اللہ اللہ۔ تو امام علیہ سنت جب گئے دیکھا تو مصطفیٰ رضا خان صاحب گرے ضرور تھے لیکن چوٹ بالکل بھی نہیں، اور آپ مسکرا رہے تھے۔ تو آپ نے ان کو پیار کیا، تو آپ کی امی جان نے کہا کہ بیٹا تم نے ان مجذوب کو ناراض کر دیا، وہ غصے میں گئے، اس کی وجہ سے یہ مصطفیٰ رضا خان جو ہے نا چھت سے گر گئے۔ اللہ اس اکبر، وقت امام علیہ سنت کا عشق رسول، سبحان اور اللہ، حضور کی ذات پر بھروسہ، واہ واہ، نبی پاک کے بارے میں یہ عقیدہ کہ حضور مختار کل ہیں، واہ اللہ نے اختیار میں دے دیا سب کچھ۔ تو ارشاد فرمایا، عرض کی کہ امی جان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم پر میری جان قربان، کیا بات، اور ایسے مصطفیٰ رضا خان اگر ہزاروں ہوں تو سب قربان، سبحان میں اللہ، حضور کی عزت پر اور سبحان حضور کی اللہ، شریعت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ واہ، اور ان کو صرف حکومت زمین پر دکھائی گئی، اب یعنی ان کو بزرگ حکومت، کو، جی، ان ان مجذوب بزرگ کو، ان مجذوب کے بارے میں اعلیٰ فرمایا کہ ان کو حکومت صرف زمین پر دکھائی گئی، اب ان کو حکومت آسمانوں کی بھی دکھائی گئی۔ اللہ اکبر، اب ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت آسمانوں کی دکھا دی گئی ہے، یہ کہہ کر آپ دوبارہ دارالافتاء میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجذوب دوبارہ آئے سبحان اللہ، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے معانقہ کیا، یعنی ان کے گلے ملے، ان کی پیشانی چومی اور کہا کہ بڑے مولانا صاحب، اعلیٰ حضرت سے خطاب کیا کہ آپ نے صحیح کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے، لیکن اس وقت صرف زمین کی حکومت ہم نے دیکھی تھی، آسمانوں پر ہماری نظر نہیں گئی، ہمیں آسمانوں کی حکومت نہیں دکھائی گئی تھی، لیکن اب ہم نے دیکھ لیا کہ جس طرح زمین کے چپے چپے پر نبی کی حکومت ہے، اسی طرح آسمانوں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اعلیٰ حضرت خود ہی فرماتے ہیں، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عشر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ فرش پر تیری گزر، دل فرش پر تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، صلو علیہ وآلہ، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں،
आका मैं निसार, 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 तेरे कलाम पर मिलियूं तो किसको जुबान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। मदनी चैनल के नाज़रीन, क्या क्या बताएं आला हज़रत के इश्क़ रसूल के बारे में। बहुत सारी बातें हैं, वक्त हमारा पूरा हो चुका। सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में आप तफ़सीली जानने के लिए चाहें तो ये आला हज़रत के 7 साला उर्स पर शाया हुआ था फैज़ान इमाम अहले सुन्नत, जिस पे बहुत सारे मौज़ूआत हैं। ये आप ख़रीद फरमाइए मकतबत मदीना से या दावत इस्लामी की वेबसाइट से, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह आला हज़रत के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और आपके इश्क़ रसूल में, इश्क़ आला हज़रत में भी इजाफ़ा होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला